کبھی تاریخ کے اوراق پر کوئی ایسا لمحہ گزرتا ہے جو صدیوں تک دلوں میں تڑپ بن کر زندہ رہتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب سچائی اور جھوٹ کی سرحدیں خنجر کی نوک پر کھینچی جاتی ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں پیاسے لبوں سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہاں قربانی کا مفہوم خود خون میں نہا کر امر ہو جاتا ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے نواسے کی جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلا اور کربلا کے میدان میں قیامت برپا کر گیا۔ یہ کہانی ہے حسین ابن علی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی اور ان کا نام حسین رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان کی تربیت نبوی دامن میں ہوئی۔ بچپن سے ہی ان میں حلم، شجاعت، دیانت اور تقوی کے آثار نمایاں تھے، اور اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو امانت کے طور پر سنبھالا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان خوریزی روکنے کے لیے صلح کر لی اور یزید کے باپ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ معاویہ کے بعد خلافت کا فیصلہ شورا کرے گی، نہ کہ وراثت کے انداز میں منتقل ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شرط کو نظر انداز کیا اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ یزید کی شخصیت اور کردار مسلمانوں میں متنازع ہو گئی۔ وہ دین کے روح سے نہ آشنا، فسق و فجور میں ملوث اور ظالم مزاج شخص تھا۔ یزید کے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ، مکہ اور کوفہ میں بے چینی پھیل گئی۔ مدینہ کے جلیل القدر صحابہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والوں میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جائے، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت دین کو گمراہی کے سپرد کرنا ہوگی۔ مدینہ میں حالات کشیدہ ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ کی راہ لی۔ وہاں حج کا موسم تھا اور لوگ دلی عقیدت سے ان سے ملنے آئے۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے، اے حسین، ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، تم آؤ، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ پہنچ کر مسلم نے دیکھا کہ واقعی عوام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ 12,000 سے زائد افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تو اس نے ظلم اور خوف کا بازار گرم کیا۔ لوگ پلٹنے لگے اور مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بالآخر کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کی خبر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ میں ملی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ سفر اب مقدر بن چکا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور 2 محرم کو کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ اہل بیت کے افراد، بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چند وفادار ساتھی تھے، کل ملا کر تقریباً 72 افراد۔ راستے میں انہیں کئی بار روکا گیا، لیکن وہ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ بالآخر کربلا کے میدان میں ان کا قافلہ ٹھہرایا گیا۔ فرات کا دریا قریب تھا، مگر یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ کربلا کی زمین تپتی ریت سے بھری ہوئی تھی۔ دن کے وقت سورج تلوار کی مانند تپتا اور رات کو خیموں میں بے قراری چھا جاتی۔ اہل بیعت کے لب خشک تھے، بچوں کی ہچکیاں سنائی دیتی تھی۔ 3 دن سے پانی بند تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کئی بار ابن سعد سے پانی کی درخواست کی، مگر انکار ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حسین رضی اللہ عنہ کے صبر کی انتہا دیکھی گئی، لیکن ان کے لبوں پر شکوہ نہ آیا۔ 10 محرم 61 ہجری عاشوراء کا دن، وہ دن جب آسمان بھی شرمندہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر پڑھائی اور اپنے ساتھیوں کو الوداع کیا۔ ان کا ہر ایک ساتھی میدان میں گیا، لڑا اور شہید ہوا۔
حسین رضی اللہ عنہ کے جوان بیٹے شبیہ مصطفیٰ جب شہید ہوئے تو حسین رضی اللہ عنہ کی ہچکی بن گئی اور پھر ننھے علی اصغر سب شہید ہو گئے۔ جب سب اہل وفا خاک پر سو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ ان کا جسم زخموں سے چور تھا مگر حوصلہ بلند۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جان لو میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا، نبی کا نواسہ، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن جواب میں تیروں کی بارش ہوئی۔ بالآخر وہ وقت آیا جب شمر ملعون نے سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد خیمے جلائے گئے، عورتوں کو قید کیا گیا جن میں حضرت زینب اور امام زین العابدین بھی شامل تھے۔ ان قیدیوں کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب نے وہ خطبہ دیا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ ان کے الفاظ یوں گونجے، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے کامیابی حاصل کی؟ نہیں، ہم نے سر دیا ہے مگر جھکایا نہیں۔ کربلا کا پیغام صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ ایک مستقل انقلاب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کو دکھایا کہ حق کے لیے سر کٹایا جا سکتا ہے مگر باطل کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، دین کو دنیا کے تخت پر مت بیچو، اگر حق پر ہو تو ڈرو مت، چاہے تنہائی کیوں نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، یزید مر گیا، اس کی سلطنت مٹی ہو گئی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی ان کے نام پر اشک بہتے ہیں اور دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ عزت کا راستہ قربانی سے گزرتا ہے، اور ایمان وہی ہے جو کربلا کی ریت پر سجدے میں بھی ثابت قدم رہے۔ سلام ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر، سلام ہو ان کے ساتھیوں پر، اور سلام ہو کربلا کی عظیم قربانی۔